رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ انسان پوری زندگی کو بندگی بنا لے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے، اس کی بندگی کرے۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو اور بندگی کہتے ہیں غلامی کو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے رہے، نہ کہ انسانوں کو اپنا بندہ بنانا شروع کر دے۔ اور عبادت کیا ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں کرے۔ کوئی بھی کام کرے یہ سوچ کے کرے کہ اس میں اللہ کا، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں کہیں یہ حرام تو نہیں ہے؟ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کی کیا اجازت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کے مطابق وہ اپنی ساری محنتوں اور کاوشوں کو جو انجام دے۔ بندگی کے معنی جو ہیں وہ غلامی کے ہیں، تو غلام کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی فرمانبرداری ہوتی ہے۔ جب غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نافرمان اور ناشکرا کہلاتا ہے، اور اس کا مالک اس پر غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو مطالبہ کرتا ہے بھی کرتا ہے کہ میں نے تجھے جو زندگی دی ہوئی ہے وہ زندگی تو میری ہدایت کی روشنی میں گزار۔ میں نے اپنی بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ لوگ لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر غیروں کی بندگی کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ انسانوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اس دنیا کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ نفس بھی انسان کا خدا ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شریعت سے شادی کرو، لیکن نفس کہتا ہے کہ جو دنیا کی آج رسم و رواج چل رہی ہے اسی کے مطابق کرو۔ تو اس نے اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا اور اپنے نفس کے حکم کو مانا، تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے نفس ہمیشہ انسان کو جو ہے غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ ہے بندگی اور یہ ہے غلامی، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کو رب مانا جائے، اسی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ اگر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو کل قیامت کے دن پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے حق میں فیصلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا بندہ میری عبادت کرے گا میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، غیروں کی عبادت بندگی کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے نام کر دے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا سب کچھ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن مجید بھی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت کا طریقہ، یعنی کہ تمہاری نماز ہو اللہ کے لیے ہو، تمہاری قربانیاں ہوں اللہ کے لیے ہوں، تمہارا جینا ہے، زندگی گزارنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور مر جانا ہے وہ بھی ایمان پر اللہ کے لیے، یعنی کہ تمام زندگی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزرے۔ یہی ایمان ہے، یہی عبادت ہے، یہی اللہ کو خوش کرتی ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔